ہم مناقب پیش کرتے ہیں کہ جس کو رب نے صدیق فرمایا ہے۔ اگر ہم جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی لائف کا مطالعہ کریں، آپ کی حیات کا مطالعہ کریں، آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو پتہ چلتا ہے آپ کی زندگی دو حصوں میں ہے۔ ایک ہے ولادت تا خلافت، ایک ہے خلافت تا وفات۔ تو میں چاہوں گا آج، کیونکہ دو جمعوں سے آپ ولادت تا خلافت تک تقریباً آپ ماشاءاللہ خوبصورت طریقے سے آپ سن چکے ہیں، جو بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے وہ تقریباً آپ کی سماعتوں کے حوالے ہو چکے ہیں۔ یار تسی ادھر بہ جاندے ہو، میرے سامنے بیا کرو یار۔ نہیں بابا جی تسی بیٹھے رہو، اے کوٹی والا میرے سامنے بیا کر، اکھاں چکا پا کے ویلے کرو، مینوں ایویں کرنا پیندا ہے۔ سلامت رہو آپ، سلامت رہو، اگے بیٹھے ہو نا پھر ماشاءاللہ مزہ آتا ہے۔ سلامت رہو آپ۔ دو حصے اس کو آج کا جو لیکچر ہے وہ یاد رکھنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی لائف دو حصوں میں ہے، ولادت تا خلافت، نمبر دو خلافت تا وفات۔ آج جتنا وقت ملا آپ کے سامنے چند معروضات خلافت تا وفات عرض کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو خلافت ہے وہ کتنا عرصہ رہی ہے، کیونکہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو کیمسٹری کی ہے، فزکس کی ہے، میتھ کی ہے، اسلامیات کی ہے، اردو کی ہے، بندہ اندر سے پوری کتاب کو پڑھ جائے لیکن جو فرنٹ، جو اس پیج، اس جو ہے نہ کتاب کا جو ورڈ ہے پہلا، اس کا معنی کا پتہ نہ ہو تو میرے خیال سے وہ یہ اس کی لاپرواہی ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کی جو کیمسٹری کا آپ کو پتا اس کا بھئی معنی کیا ہے، میتھ کا میتھمیٹکس کا معنی کیا ہے، فزکس کا معنی کیا ہے، اسلامیات کا مطالعہ پاکستان کی جو ہم بکس کو ریڈ کرتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، جب اس ٹائٹل کا ہمیں پتہ چل جائے گا اس کا معنی یہ بنتا ہے، پھر اندر ہمیں کچھ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو خلافت، آج آپ کے سامنے میں خلافت پر چند معروضات عرض کرنی ہے۔ پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی خلافت کتنا عرصہ رہی ہے۔ ویسے اوور آل یہ بھی آپ کو اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے، بلکہ ہوگا آپ کو، اوور آل جو خلافت کا عرصہ وہ کتنا 30 ایئرز رہا ہے، 30 سال، 30 سال کی خلافت رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ سوم جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور شیر خدا جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حسن بن رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی یہ جو خلافت ہے، حضرت حسن کی 6 مہینے نہ پائے تھی 30 سال پوری نہیں ہوتی۔ یہ ہے خلفاء۔ ان میں جو پہلا خلیفہ ہے، خلیفہ بلا فصل بالتحقیق جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی جو خلافت ہے وہ رہی ہے 2 سال 3 ماہ اور 10 دن۔ آج سب کی نہیں رہی، میں پھر پوچھنا جی۔ 2 سال 3 ماہ اور 10 دن یہ خلافت رہی ہے۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ دور خلافت بنیادی طور پر، حافظ غلام سوچو کٹاؤ، دور خلافت بنیادی طور پر، ہاں ٹھیک،
محسوس ہو رہا تھا نا، کیونکہ ایکو چاہیے سور والے بندے نو جو سامنے بیٹھے نے. یہ ہے ہمیں دور خلافت، وہ اس کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. بڑی توجہ کو آج میں آپ سے بڑی توجہ کا مرکز یہ بننا چاہوں گا. پہلے آپ کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، خلافت تا ولادت تا خلافت اور خلافت تا وفات. اب جو آپ کی خلافت ہے وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہے. نمبر 1 بیعت خلافت، اور نمبر 2 دور خلافت. نمبر 1 بیعت خلافت کی، آپ کی جو بیعت ہے وہ کس طرح ہوئی ہے، بڑی اس میں کون کون سے مراحل آئے ہیں اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور نمبر 2 دور خلافت، آپ کے دور کے اندر کون کون سے کارنامے رونما ہوئے ہیں. یہ ہمیں ضروری آنا چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ اور ہم شان سبحان اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی شان بیان کی جائے، جتنے فضائل بیان کی جائیں کم ہے، کم ہے. لیکن ہمیں ان ہستیوں کے کارناموں کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا 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 تھا اور ہم اپنی زندگی میں کیا کیا کر رہے ہیں. آیا کہ ہمیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی کو ان کے سانچے میں ڈالنا چاہیے، یا صرف نعرہ تک رہی ہے اپن. اس لیے ہمیں ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے انہی کی طرح ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. نمبر 1 بیعت خلافت. دیکھیے سامعین ذی وقار، اہل ذوق احباب میرے سامنے تشریف فرما، بڑے ذوق سے آپ سن رہے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ سن رہے ہیں. اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. اگر ہم بیعت خلافت بیعت خلافت کی بات کریں تو یہ اس طرح ہوگی کہ مسجد نبوی کے ساتھ شمال اور مغرب کے درمیان ایک عمارت تھی جنہیں ہم کہتے ہیں سقیفہ بنی ساعدہ. سقیفہ بنی ساعدہ کے نام سے ایک عمارت تھی، اور اس عمارت کے اندر نا بنو خدرج کا ایک فرقہ آ کر میٹنگ کیا کرتا تھا. جب وقت آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کا، اللہ اکبر، بہت مشکل وقت تھا. سارے صحابہ اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھے. جب آپ کا ظاہری وصال ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ سے باہر ہو گئے، ہاتھ میں تلوار پکڑ لی، آہ بکا جاری ہے، آنکھوں میں آنسو نکل رہے ہیں. اور اس وقت جس ہستی نے اہل اسلام کو دلاسا دیا، مومنین کو دلاسا دیا، مسلمانوں کو دلاسا دیا، اسے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا شانہ نبوت، آپ جب تشریف لائے اور آپ نے سر انور کا بوسہ لیا، اور پھر جب باہر تشریف لائے اور آ کر ایک مختصر سا 2 لفظوں کا خطبہ دیا کہ جس سے مسلمانوں کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا. وہ کیا تھا؟ 2 لفظوں کا خطبہ ہے، اور یہ دل کی تختی پر تحریر کرنے والا ہے. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا، اے مسلمانوں اے مسلمانوں، اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے، آج ان کا وصال ہو گیا ہے. اگر تم لفظوں پر غور کرنا ہے، اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے، ان کا وصال ہو گیا ہے ظاہری. اگر ہم
اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، ان کا وصال نہیں ہوا، ان کا وصال نہیں ہوا، جو ہمیشہ صفت حیات کے ساتھ قائم ہے، جو حج بھی ہے، جو قیوم بھی ہے۔ نیند تو بڑی دور کی بات ہے، جس کو اونگ بھی نہیں آتی، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، اور ہمیشہ تک قائم رہے گا۔ ہم نے فنا ہو جانا ہے، وہ ہستی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ یہ مختصر سا خطبہ تھا، ان الفاظوں کے ساتھ مسلمانوں کو تھوڑا سا سکون ہوا، سہارا ملا۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور ادھر آپ کو پتا ہے کہ جو منافق ہوتا ہے، منافق وہ اندر سے اور باہر سے، اندر سے کچھ ہوتا ہے، باہر سے کچھ ہوتا ہے۔ جو میرے ساتھ بیٹھنے والا بندہ ہے، مجھے تو نہیں پتا یہ بندہ میرا خیر خواہ ہے، اگر وہ منافق کے اندر ہی اندر سے وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ یہ حضور پاک کے زمانہ کے اندر بھی تھے اور آج بھی ہیں، اس سے پہلے بھی رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق جی ٹوئی کوئی نہیں جے، نہ اس کو کبھی زندگی کے اندر اس کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ بھئی منافق کو سکون کیوں نہیں مل سکتا؟ کیونکہ وہ